بھائی آگے کو آ جائے ذرا سا. اب آخری وقت درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. بزرگان محترم، دور دراز سے اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اور بستی کے معزز حضرات، آپ حضرات بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد سے یہ اجلاس سماعت فرما رہے ہیں، اور حضرات علماء کرام نے بڑی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. اب یہ آخری وقت ہے، دعا کا وقت ہے، جلسہ ختم ہونے جا رہا ہے. اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا حساب لینا ہے، گوشوارہ بنانا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے ایسے کام کیے ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور کتنے ایسے برے کام کیے ہیں جو ہمارے لیے ناکامی کا ذریعہ ثابت ہوں اور ہمیں جہنم میں پہنچانے والے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے مسلمان بھائیوں کو، ایمانی بھائیوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک آدمی یہ غور فکر کر لے اور یہ سوچ لے اور یہ سمجھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو آج کا دن ہے، اور کل کا دن وہ ہوگا جب ہماری موت آ جائے گی، ہماری آنکھ بند ہو جائے گی. تو آنکھ بند ہونے کے بعد کا جو وقت ہے وہ کل کا دن کہلاتا ہے، یعنی آخرت کا دن کہلاتا ہے. آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیا میں جب ہم لوگ کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، یا کہیں دعوت کے لیے جاتے ہیں، بازار جانا ہوتا ہے، تو اس کی بھی آدمی تیاری کرتا ہے. سوچتا ہے کہ میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، کتنا وہاں کام ہوگا، کتنا وہاں سے سودا خریدنا پڑے گا، کتنا سامان خریدنا پڑے گا. تو حساب لگا کر کے آدمی جاتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک صاحب اپنی بیوی کو بڑا ڈانٹ رہے تھے، ڈپٹ کر رہے تھے
اور بہت ہی غصے میں تھے کہ میرے لیے یہ سامان تیار کرو، میرا فلاں جوڑا نکالو اور میرے لیے فلاں سواری تیاری کرو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے دوست کے یہاں پہنچے تو یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ میرا دوست اپنی گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں وقت جو بہترین جوڑا سلوایا تھا وہ جلدی نکالو، اس کے اوپر پریس کرو، کہیں کوئی شل نہ آنے پائے، کوئی شکن اس میں نہ ہو، بہت اچھے انداز سے تیاری کرو، وہ تیل نکالو، وہ عطر نکالو، وہ بہترین سرما نکالو، مجھے ایک بہترین دعوت میں جانا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہوئے اس کی یہ تمام گفتگو سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ بجایا، اندر سے دوست نکل کر آئے تو امام غزالی نے پوچھا آج کیسی آوازیں آ رہی ہیں، کہاں کی تیاری ہے، کیوں تم اتنے زور و شور کے ساتھ تیاری کی باتیں کر رہے ہو، آخر کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آج بادشاہ کا دعوت نامہ آیا ہوا ہے، ان کے یہاں پیغام ہے، ان کے یہاں جانا ہے، ایک شادی ہے، ان کی بچی کی شادی ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے اور اس تیاری کے لیے میں اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوں، اس لیے تاکہ میں اس بادشاہ کے گھر پر جاؤں تو مجھے اچھا سمجھا جائے اور میرے کپڑے اچھے لگیں، اس لیے میں یہ تیاری کی باتیں کر رہا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بہت زبردست چوٹ لگائی اور فرمایا بھائی دیکھو، اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، اور اس کے پیغام اجل سے بڑھ کر کوئی بڑا پیغام نہیں ہے، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغامات آئے ہوئے ہیں، دعوت نامے آئے ہوئے ہیں، وہاں جانے کی تیاری کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے، کون سے اعمال کیے ہیں؟ دوست امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر کے بہت زیادہ متحیر ہو گیا اور پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا واقعی آپ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، ہم دنیا کے لیے بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے اور اللہ سے ملنے کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ان کو یہ سبق دیا کہ ہم لوگ دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اور روز بروز کوئی نہ کوئی کسی پیغام کی تیاری کے لیے ہمیں بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، ایک اللہ کا پیغام آنے والا ہے، ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں سر رکھے ہوئے تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود پہ سر رکھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کو آخرت کا منظر یاد آ گیا، قیامت کا منظر یاد آ گیا، ہول ناکیہ وہاں کی یاد آ گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو آنکھوں سے نکل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے اوپر گر گئے۔ آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، جب ٹھنڈے ٹھنڈے آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے اوپر گرے تو آپ بیدار ہو گئے۔ فرمایا عائشہ کیا بات ہوئی، کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں کسی جانور نے کاٹ لیا؟ کیا تمہیں کسی موذی جانور نے ڈس لیا؟ آخر کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے آخرت کی ہولناکیاں یاد آ رہی ہیں، اس موقع کے اوپر میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے اس وقت بھول نہ جانا۔ اب تو آپ میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، مجھے تسلی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت جب ہولناک منظر ہوگا اور سورج بہت قریب ہو جائے گا اور بہت سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے،
ایسے موقع پر آپ کہیں ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی سانس لی، آہ بھری اور فرمایا عائشہ بات یہ ہے جب تک 3 مرحلوں سے انسان گزر نہیں جائے گا اس وقت تک وہ کسی کے بارے میں سوچے گا نہیں۔ 3 مرحلے بہت مختصر وقت میں آپ کو بتلا دیتا چاہتا ہوں، اور ان 3 مرحلوں کے لیے ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ اللہ ان 3 مرحلوں کو آسان فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ انسان کے نامہ اعمال جب تک اس کے داہنے ہاتھ میں نہ آ جائے تب تک وہ کسی کے بارے میں سوچے گا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں، آخرت کے میدان میں اعمال نامے ہوا میں اڑیں گے۔ اعمال نامے وہ ہوا کرتے ہیں، وہ پرچے ہوا کرتے ہیں جن میں ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہیں، کس وقت کون سا عمل کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ تو اعمال نامہ اگر اچھا ہوگا تو داہنے ہاتھ میں آئے گا، اور اگر برا ہوگا تو بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اعمال نامے اڑیں گے اور وہ اڑتے 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 داہنے ہاتھ میں مومنین کے پہنچیں گے۔ اگر کسی کے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال آ گیا تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ جس طریقے سے کسی آدمی کا اسکول میں، کالج میں بہترین نمبر آ جاتا ہے، سرٹیفکیٹ میں فرسٹ ڈویژن سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ دوسروں کو دکھاتا پھرتا ہے، دیکھو میرے اتنے نمبر آ گئے، میں اتنا بڑا کامیاب ہو گیا۔ تو وہ اسی طریقے سے خوشی میں کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائے گا وہ دوسروں کو کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا کی زندگی میں یہ گمان کیا کرتا تھا اور یہ یقین رکھتا تھا کہ مجھے اللہ سے ہی ملنا ہے اور میرا حساب کتاب، میرا نامہ اعمال میرے سامنے آئے گا۔ اس لیے میں نے یہ سوچ کر کے زندگی گزاری تو اکثر اچھے اعمال میں نے کیے، یہ میرا نامہ اعمال میرے دانے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا، اس مرحلے میں آدمی کامیاب ہو گیا تو آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پل صراط ہے جو جہنم کے اوپر بنا ہوا، وہ اتنا اونچا ہے کہ 500 برس کی اس کی چڑھائی ہے اور 500 برس کی اس کی اترائی ہے اور 500 برس کی اس کی سیدھائی ہے۔ اس کے اوپر سے ہر ایک آدمی کو گزرنا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک آدمی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ تو کون اس کے اوپر سے گزرے گا؟ ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وہ پل صراط کا راستہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز۔ اتنا باریک راستے کے اوپر کون آدمی گزر سکتا ہے؟ اللہ جسے گزروا دے وہ گزر جائے گا۔ کس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا؟ وہ راستہ انہی آپ جیسے لوگوں کے لیے آسان ہوگا جو اس رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والے تھے اور اپنے نیک اعمال کیا کرتے تھے اور گناہوں سے بچا کرتے تھے، ان کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے